نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ امت کا اعزاز اور اکرام ہے کہ ایک نبی ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بعد دجال کا تعاقب کریں گے اور حضرت عیسیٰ امام مہدی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے کر مسلمانوں کو لے کر مقابلے کے لیے جائیں گے اور تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں حضرت کی نگاہ جائے گی وہاں حضرت کی سانس پہنچ جائے گی، اور ہر غیر مسلم حضرت کی سانس نہ لا کر فوراً مرتا چلا جائے گا۔ یقتل الخنزیر، حضرت عیسیٰ خنزیر کو قتل کریں گے، یہودیت کو ختم کر دیں گے۔ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت کو ختم کر دیں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کو منسوخ کر دیں گے۔ یعنی پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور ظلم و طغیان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ظہور کے 7ویں یا 8ویں یا 90 سال انتقال فرمائیں گے اور مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر حضرت کو دفنا دیں گے۔ تو حضرت مہدی کون ہے؟ ان کا نام محمد ہے یا احمد ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہے، یہ پیدا ہونے والے مدینے میں ہیں، اور ان سے بیعت ہوئی بیت اللہ کے باہر مسجد حرام میں۔ یہ اور اس امت کے آخری مجدد ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد جو خلفائے اربعہ ہیں ان کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اشاعت دین، خدمت دین، تجدید دین، یہ سارے کارنامے یہ انجام دیں گے۔ اور دجال کیا ہے؟ دجال ایک انسان ہے یہودی، اور یہودیوں کا یہ سرغنہ ہے۔ یہ 40 دن زندہ رہے گا اور 40 دن کے اندر طوفانی دورہ کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ کہاں سے نکلے گا؟ عراق اور شام کی درمیانی گھاٹی سے، اور اس کی شہرت ہوگی یہودیہ نامی بستی میں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے منارے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو ساتھ لے کر دجال کو باب لد پر قتل کر دیں گے۔ سمجھ گئے؟ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا ہوئے، اور ابھی آسمان پر زندہ ہے، دوسرے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ کب اٹھا لیے گئے؟ جب ان کی عمر 33 یا 34 سال تھی۔ ابھی آسمان پر ہے، دوسرے آسمان پر۔ قرب قیامت میں دجال کے خروج کے بعد اور امام مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے دوسرے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ جب
حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جائے گا، حکومت کا اور خلافت کا سارا نظام حضرت عیسیٰ سنبھالیں گے۔ حضرت عیسیٰ تقریباً 45 سال زندہ رہیں گے، اپنے نزول کے بعد 45 سال زندہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور اولاد ہوگی، پھر انتقال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ آج بھی آپ کے روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ خالی، سمجھ گئے کہ حضرت مہدی اس امت کے آخری مجدد ہیں، اور دجال ایک انسان ہے، یہودی شخص ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں جو نازل ہوں گے، وہ نبوت کو برقرار رہے گی، لیکن اسی اسلام اور اسی شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے اور لوگوں کو عمل کرائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت دی نہیں جا سکتی، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو پہلے مل گئی ہے، رسالت تو پہلے مل گئی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے ملی ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ خلاف کب ہوتی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اللہ کے رسول کے بعد ملتی۔ نبوت تو پہلے مل گئی ہے، رسالت پہلے مل گئی ہے، وہ اسی پرانی سابقہ نبوت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ تو یہ وہ عقیدے ہیں جو ہر مسلمان یاد کر لے اور ذہن نشی کر لے، کیونکہ اللہ کے رسول کے اقوال افعال اور اللہ کے رسول کی سیرت یہ بعد میں ہے، پہلے اللہ کے رسول کی ذات کا تحفظ ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی ذات پر دھبا آئے، اللہ کے رسول کی ختم نبوت پر کوئی آنچ آئے، ہم مسلمانوں کو حق نہیں ہے زندہ رہنے کا۔ آیُنقص الدین وأنا حی، دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ صحابہ کا جملہ ہے کہ دین میں کمی آ جائے، ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے اور ہم مسلمان زندہ رہیں۔ یہی تو وہ پہلا مسئلہ ہے جس پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں سب سے پہلی مہم جو جہاد کے لیے بھیجی، وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ یہ وہ پہلا مسئلہ ہے کہ ختم نبوت کا منکر دجال ہے، کافر ہے، جس پر تمام صحابہ بیک زبان تھے، تمام صحابہ کا اتفاق کہ اگر کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد نبوت کا، رسالت کا اور اپنے آپ کو نبی کہلائے، وہ کافر ہے، ملعون ہے، اس سے جنگ ہوگی، اور جنگ ہوئی۔ اب آئیے، یہ جو شکیل بن حنیف ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد یا احمد، اور شکیل کا نام شکیل ہے کوئی جوڑ، اور شکیل کے باپ کا نام حنیف ہے، اور حضرت مہدی
مہدی کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے۔ شکیل پیدا ہونے والا کہاں کا ہے؟ دربھنگا کے عثمان پور گاؤں کا۔ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ منورہ میں۔ اور حضرت مہدی خلافت سے بچنے کے لیے مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں، یعنی یہ خلافت کو طلب نہیں کرتے، بیعت لوگوں سے نہیں لیتے خود، اور یہ شکیل بن حنیف لوگوں سے زبردستی بیعت لے رہا ہے۔ دونوں میں ہے کوئی جوڑ۔ اور حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ جب اس وقت کے خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ جب شکیل بن حنیف کا ظہور ہوا، کیا اس وقت کوئی خلیفہ اس دنیا سے گیا؟ کسی خلیفے کا انتقال ہوا؟ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد پوری دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ کیا شکیل بن حنیف کے ظہور کے بعد کیا مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم ہوا یا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ کسی بھی اعتبار سے یہ شکیل بن حنیف، یہ کذاب، دجال اور ملعون مہدی تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عیسیٰ بھی نہیں ہو سکتا یہ ملعون۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر یہ کیا ہے؟ یہ خان ہے، ایک عام سا مسلمان ہے، تھا اب نہیں ہے مسلمان۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ شکیل بن حنیف دونوں سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے قرب قیامت میں، یہ شکیل بن حنیف نازل نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اسی طرح یہ شکیل بن حنیف دجال اور کذاب کہتا ہے کہ یہ جو دجال ہے امریکہ اور فرانس کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دجال ایک یہودی شخص کا نام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شکیل بن حنیف نہ تو مہدی ہو سکتا ہے اور نہ یہ عیسیٰ ہو سکتا ہے۔ یہ شکیل بن حنیف آخری درجے کا کذاب ہے، دجال ہے، ملعون ہے۔ جو شخص اس کو مہدی مانے، جو شخص اس کو مسیح موعود مانے، وہ بھی کذاب ہے، دجال ہے، دائرہ ایمان سے خارج۔